تاریخ کے اوراق جب بھی انسانی سرکشی اور تکبر کا ذکر کریں گے تو ایک نام ایسا ہے جو ظلم کی علامت بن کر ابھرتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جس نے نہ صرف زمین کے ذرے ذرے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا بلکہ خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونے کی جسارت بھی کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے اپنے سر پر سونے کا تاج رکھا؟ وہ کون تھا جس نے بھوکے انسانوں کے نوالوں کو اپنی عبادت سے مشروط کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جابر حکمران نمرود کی زندگی کے ان لرزہ خیز گوشوں کو بے نقاب کریں گے جہاں سے حق اور باطل کے اس معرکے کا آغاز ہوا جس نے کائنات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ہاں تو ناظرین کرام، اس واقعے کو سمجھنا صرف ایک تاریخی کہانی کو سننا نہیں ہے، بلکہ یہ اس جذبہ ایمانی کو سمجھنا ہے جو تپتی آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں انسان وسائل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر کامل یقین میں ہے۔ اس اسکرپٹ کے ذریعے آپ جانیں گے کہ کیسے ایک اکیلا انسان وقت کے سب سے بڑے فرعون کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور کیسے نمرود کی اپنی بیٹی نے محل کی آسائشوں پر حق کی راہ کو ترجیح دی۔ ناظرین، نمرود بن کنعان وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے طول و عرض پر صرف ایک ہی شخص کا حکم چلتا تھا۔ تاریخ کی مستند کتابوں بشمول علامہ ابن کثیر کی قصص الانبیاء یہ ذکر ملتا ہے کہ نمرود ان 4 خوش نصیب یا بد نصیب حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہیں پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی گئی تھی۔ ان میں 2 صاحب ایمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا یہ نمرود۔ نمرود کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش کے پیچھے بھی ایک تاریخ کہانی چھپی تھی۔ روایات کے مطابق وہ ولد الزنا تھا، اس کی ماں نے زنا کے ذریعے اسے جنم دیا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی جبلت میں سرکشی اور نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں ہے تو اس کے دل میں وہ خناس پیدا ہوا جس نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس نے اپنے سر پر شاہی تاج رکھا اور اعلان کر دیا، میں تمہارا رب ہوں، زمین پر میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ نمرود نے اپنی سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انتہائی ظالمانہ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے تمام اناج اور خوراک کے ذخیروں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ قحط کے دنوں میں جب لوگ دور دراز سے غلہ لینے آتے تو نمرود خود دربار میں موجود ہوتا۔ وہ ہر شخص سے ایک ہی سوال کرتا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ شخص جواب دیتا کہ نمرود میرا رب ہے تو اسے غلہ دے دیا جاتا، اور اگر کوئی انکار کرتا تو اسے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ انہی سنگین حالات میں بابل کی سرزمین پر حق کی ایک صدا گونجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تاکہ نمرود کے اس جھوٹے طلسم کو پاش پاش کر سکیں۔ آپ علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہر طرف خوف اور سجدہ ریزی کا عالم تھا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی روایتی رعونت کے ساتھ پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کائنات کے سچے مالک کے خلیل تھے، انہوں نے علانیہ فرما دیا، تو جھوٹا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ یہ سننا تھا کہ نمرود کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نمرود غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے آپ کو غلہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام بغیر کسی خوف کے دربار سے باہر نکل آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند پیروکار بھی تھے جو بھوک سے نڈھال تھے۔ آپ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے تھیلے ریت سے بھر لیے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ریت سے بھرے تھیلے لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو وہاں ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے عقل انسانی کو دنگ کر دیا۔ ریت کا وہ ڈھیر اچانک سفید اور خالص آٹے میں کیسے بدل گیا؟ اور جب نمرود کو اس غیبی مدد کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کون سی نئی سازش تیار کی؟ کیا نمرود نے واقعی زندگی اور موت کا اختیار حاصل کر لیا تھا؟ اس عظیم مناظرے اور ریت کے آٹا بننے کی پوری حقیقت جاننے کے لیے دیکھیے اس سلسلے کی اگلی قسط۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے لمحات آئے ہیں جب بظاہر مادی طاقت حق کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی، لیکن قدرت نے ثابت کیا کہ اصل بادشاہی کس کی ہے۔ جب نمرود نے اناج کے ایک ایک دانے پر پہرا بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ لوٹایا تو اسے گمان تھا کہ بھوک اس عظیم پیغمبر کے ارادوں کو توڑ دے گی۔
मगर वो ये भूल गया था कि जिसके साथ कायनात का मालिक हो उसे जमीन के बादशाहों के गल्ले की जरूरत नहीं होती। आइए देखते हैं कि सहरा की खाक ने कैसे नमरूद के गुरूर को पैबंद खाक कर दिया। रेत का आटा बनना और तवक्कुल इब्राहीम। नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से खाली हाथ बाहर तशरीफ लाए तो आपके साथ मौजूद मुत्तबईन के चेहरों पर फिक्र के आसार थे। इंसानी तकाज़ों के तहत भूख अपना एहसास दिला रही थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत और यकीन से लबरेज था। आप एक रेत के टीले के पास रुके और अपने साथियों से फरमाया कि उन खाली थैलों को रेत से भर लें। ये मंजर कितना अजीब होगा। देखने वालों को लगा होगा कि शायद मायूसी के आलम में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो थैले घर पहुंचे और उन्हें खोला गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो रेत नहीं थी, बल्कि वो दुनिया का बेहतरीन सफेद और खुशबूदार आटा बन चुका था। अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती अपनी किताब अजायबुल क़िसास में इस वाक़े की तस्दीक करते हैं कि ये अल्लाह की वो गैबी इमदाद थी जिसने नमरूद के माशी बायकाट को नाकाम बना दिया। जब नमरूद तक ये खबर पहुंची कि इब्राहीम के डेरे पर गल्ले की कोई कमी नहीं, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी। बुत शिकनी का वो अजीम दिन। नमरूद का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब बराह रास्त उसके बातिल निजाम पर ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया था। एक दिन जब शहर भर के लोग ईद का मेला मनाने के लिए बस्ती से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे बेहतरीन मौका जाना। आप उस बड़े बुतखाने में दाखिल हुए जहां नमरूद और उसकी कौम ने अपने बातिल खुदाओं को सजा रखा था। वहां हर तरफ सोने और चांदी के बुत थे जिनके सामने अनवा व अक़साम के खाने और फल रखे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन बेजान पत्थरों की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में पूछा, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? जाहिर है कि पत्थर के वो टुकड़े क्या जवाब देते। आपने हथौड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया, सिवाय उस सबसे बड़े बुत के। आपने कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी और खामोशी से बाहर निकल आए। दरबार शाही में गिरफ्तारी। जब कौम मेले से वापस आई और अपने माबूदों का ये हशर देखा तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। हर जबान पर एक ही सवाल था कि हमारे खुदाओं के साथ ये गुस्ताखी किसने की। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान इब्राहीम को इनका जिक्र करते हुए सुना था। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके भरे दरबार में पेश किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मजहबी पेशवा गुस्से में थे और नमरूद अपने तख्त पर बैठा इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने पूछा, ए इब्राहीम, क्या हमारे माबूदों के साथ ये सलूक तुमने किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर जो जवाब दिया, उसने नमरूद और उसके पुजारियों को पूरी कौम के सामने शर्मिंदा कर दिया। आपने फरमाया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। इस जवाब ने नमरूद के ऐवानों में वो खामोशी तारी कर दी जिसका इलाज उसके पास सिवाय तशद्दुद के और कुछ न था। मगर अब सवाल यह है कि इस लाजवाब कर देने वाली दलील के बाद नमरूद ने आग जलाने का फैसला क्यों किया, और वो आग कितने अरसे तक दहकाई जाती रही कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरते हुए राख हो जाते। वाक़े के इस सनसनीखेज मोड़ और आग की हौलनाकी की तफसीलात इसी वीडियो में आगे मुलाहजा फरमाएं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तन्हा इंसान वक्त के उस जाबिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रहा हो जिसके एक इशारे पर गर्दनें उड़ा दी जाती थीं? नमरूद को गुमान था कि वो जिंदगी और मौत का मालिक है, लेकिन जब उसका सामना खलीलुल्लाह से हुआ तो उसकी अकल के सारे पैमाने छोटे पड़ गए। आइए देखते हैं कि कैसे एक सादा सी दलील ने नमरूद के बरसों पुराने झूठे दावों को भरी महफिल में तमाशा बना दिया, और कैसे शिकस्त का बदला लेने के लिए एक ऐसी आग तैयार की गई जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। जिंदगी और मौत का तमाशा। नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के मामले में नमरूद को लाजवाब कर दिया तो नमरूद ने अपनी साख बचाने के लिए बहस का रुख मोड़ दिया। उसने पूछा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी कुदरत के तुम गिन गाते हो? आप अलैहिस्सलाम ने कमाल इस्तिकामत से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी हमाकत और गुस्से में दो कैदियों को बुलवाया। एक वो जिसे मौत की सजा हो चुकी थी, उसे रिहा कर दिया, और एक बेगुनाह शख्स की गर्दन मारने का हुक्म दे दिया। फिर बड़े फख्र से बोला, देखो, जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में भी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शख्स ना सिर्फ जालिम है बल्कि अक्ल से भी आ रही है।
آپ نے فوراً وہ دلیل پیش کی جس نے ایوان نمرود میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا ایک دن اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ یہ سن کر اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ مبہوت و حیران رہ گیا۔ اس شکست نے نمرود کے اندر چھپے ہوئے درندے کو بیدار کر دیا۔ آگ کی ہولناک تیاری۔ بھرے دربار میں رسوائی کے بعد نمرود اور اس کے مذہبی پیشواؤں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ رہتی دنیا تک کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی جرت نہ کرے۔ چنانچہ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ تاریخ طبری اور دیگر مستند روایات کے مطابق اس آگ کو دہکانے کے لیے مسلسل 2 سال تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ لوگ اسے کار ثواب سمجھ کر لکڑیاں لاتے، یہاں تک کہ بیمار عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر وہ تندرست ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا فراہم کریں گی۔ جب لکڑیوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا اور اس میں آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شدت حرارت کا یہ عالم تھا کہ میلوں دور تک کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، جو گزرتا وہ تپش سے جل کر راکھ ہو جاتا۔ اب نمرود کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آگ اتنی ہولناک تھی کہ کوئی اس کے قریب جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک نہیں سکتا تھا۔ جب نمرود کے تمام سپاہی اور طاقتور پہلوان اس آگ کے قریب جانے سے قاصر رہے تو عین اسی وقت ابلیس شیطان ایک انسانی روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے نمرود کو ایک ایسی مشین بنانے کا طریقہ بتایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ کیا مشین تھی؟ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتے ہوئے جہنم میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت کائنات کے فرشتوں میں کیا کہرام مچا ہوا تھا؟ کیا واقعی آگ نے اپنا کام کیا یا پھر قدرت نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا؟ واقعے کی یہ سنسنی خیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اور فرشتوں کا اضطراب۔ جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور نمرود کی عقل نے جواب دے دیا کہ اس دہکتے ہوئے جہنم میں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے، تو عین اسی وقت ابلیس نے انسانی تاریخ کی وہ پہلی مشین ایجاد کروائی جس نے موت کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھا جا رہا تھا تو اس وقت آسمان کے فرشتوں میں کیا کوہرام مچا ہوا تھا؟ فرشتے اللہ سے کیا فریاد کر رہے تھے اور اللہ کے خلیل کا جواب کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں توکل اور یقین کی وہ انتہا جسے دیکھ کر موت بھی پیچھے ہٹ گئی۔ شیطان کی مداخلت اور منجنیق۔ ناظرین، آگ کی حدت اتنی شدید تھی کہ نمرود کے سپاہی میلوں دور کھڑے ہونے پر مجبور تھے۔ تب شیطان ایک بوڑھے انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے نمرود کو منجنیق بنانے کا مشورہ دیا۔ یہ وہ پہلی مشین تھی جو وزنی چیزوں کو دور تک پھینکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ منجنیق مقام کوثا میں شیطان کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی۔ جب اس کا تجربہ ایک بھاری پتھر سے کر لیا گیا تو وقت آ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس میں بٹھایا جائے۔ خلیل اللہ کا بے مثال توکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آپ کے گلے میں بھاری توق ڈال دیا گیا۔ اس نازک گھڑی میں جب آپ کو منجنیق میں رکھا گیا تو آپ کی زبان پر صرف ایک ہی کلام تھا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین۔ آپ کا یقین اتنا کامل تھا کہ آپ نے کسی بندے سے مدد مانگنا گوارا نہ کیا۔ فرشتوں کا اضطراب اور باری تعالیٰ کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کائنات کے فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے خلیل کو آگ کے سپرد کیا جا رہا ہے تو وہ تڑپ اٹھے۔ بارش کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے مالک، زمین پر تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ایک ہی انسان ہے اور اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے تو تم اسے بچا لو، اور اگر وہ مجھ پر چھوڑ دے تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ایک ایک کر کے فرشتے آئے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں ایک آندھی سے اس آگ کو اڑا دوں۔ پانی کے فرشتے نے کہا، اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں موسلا دھار بارش سے اس آگ کو راکھ کر دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مقام عشق پر فائز تھے، انہوں نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ منجنیق کا لیور کھینچ دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں لہراتے ہوئے اس دہکتی ہوئی آگ کے بالکل مرکز میں جا گرے۔ نمرود اپنے اونچے محل سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور خوش تھا کہ اب اس کا دشمن راکھ ہو چکا ہوگا۔ مگر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچے، وہاں ایک ایسا منظر روشن ہوا جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ کر رکھ دیا۔ کیا آگ نے اپنی فطرت بدل دی؟ اور وہ کون سا کلمہ تھا جس نے جہنم کے شعلوں کو گلاب کے باغ میں تبدیل کر دیا؟ اور نمرود نے جب مینار سے نیچے دیکھا تو اسے کیا نظر آیا؟ معجزے کی یہ حیرت انگیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نعرے نمرود میں گلستان ابراہیم اور پہلا سجدہ۔
क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तरफ आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हों, जिसकी तपिश मीलों दूर खड़े इंसानों के चेहरे झुलसा रही हो, और दूसरी तरफ उसी आग के ऐन वस्त में एक शख्स निहायत इत्मीनान से मखमल के बिस्तर पर बैठा हो। जब नमरूद ने अपने महल के बुलंद मीनार से नीचे झांका तो उसकी आंखें ये देखकर पथरा गईं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख नहीं हुए, बल्कि वहां तो एक ऐसी जन्नत महक रही थी जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। आइए देखते हैं कि जब अल्लाह ने आग को सलामती का हुक्म दिया तो इस दहकते हुए जहन्नम के अंदर क्या मनाजर रोशन हुए। फरमाने इलाही और आग की तब्दीली। नाजरीन, जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंजनीक से छूटकर आग के समंदर में पहुंचे, खालिक कायनात का वो तारीखी हुक्म सादिर हुआ जिसने मादी दुनिया के तमाम कवानीन बदल कर रख दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ ठंडी होने का हुक्म देता तो आग इतनी सर्द हो जाती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी ठंडक बर्दाश्त ना कर पाते, लेकिन लफ्ज़ सलामती ने उसे मोतदिल और खुशगवार बना दिया। अल्लामा इब्ने कसीर क़ससुल अंबिया में नकल करते हैं कि इस लम्हे दुनिया की तमाम आग की तासीर ठंडी हो गई थी और 3 दिन तक कहीं भी आग ने अपना काम नहीं किया। आग के अंदर का मंजर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही शोलों के दरमियान वारिद हुए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बढ़कर आपका इस्तकबाल किया। रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहां बिलूर का एक तख्त बिछा दिया और देखते ही देखते वहां ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। जहां दहकती हुई लकड़ियां थीं, वहां गुलाब, नरगिस और चंबेली के फूल खिल उठे। वो आग जो मीलों दूर तक परिंदों को जला देती थी, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा पुरसुकून बाग बन चुकी थी जहां वो निहायत इत्मीनान से अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। नमरूद की हैरत और शिकस्त। नमरूद अपने मीनार पर चढ़कर ये मंजर देख रहा था। उसे यकीन था कि अब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नामो निशान मिट चुका होगा, लेकिन जब उसने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक हरे भरे बाग में तशरीफ फरमा है, तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि उन पर पत्थर फेंके जाएं, लेकिन अजाइबुल क़सस के मुताबिक वो पत्थर हवा में मुअल्लक हो गए और बादल बनकर बरसने लगे, जिससे इर्द गिर्द की फालतू आग भी बुझ गई। नमरूद के ऐवानों में खलबली मच गई। ये सिर्फ एक इंसान की निजात नहीं थी, बल्कि नमरूद की झूठी खुदाई का सरेआम जनाजा निकल रहा था। इस मंजर ने जहां काफिरों के दिलों पर हैबत तारी कर दी, वहीं नमरूद के अपने घर के अंदर ईमान की वो शमा रोशन होने वाली थी जिसने महल की बुनियादें हिला दी। नाजरीन, ये मौजज़ा देखकर जहां पूरी कौम हैरतज़दा थी, वहीं नमरूद की अपनी बेटी के दिल में एक ऐसी तड़प पैदा हुई जिसने उसे मौत के खौफ से आज़ाद कर दिया। वो कौन सा ऐसा जज्बा था जिसने उसे महल की आसाइशें छोड़कर आग में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया? और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बेटे को शोलों के दरमियान देखा तो उन्होंने नमरूद से क्या मुतालबा किया। नमरूद की बेटी के ईमान लाने का वो लर्जा खेज और ईमान अफरोज वाक़या इसी वीडियो में आगे मुलाहिजा फरमाएं, जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। नमरूद की बेटी का ईमान और एक माँ की तड़प। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस बाप की हैबत से पूरी दुनिया थर-थर कांपती हो, उसी की अपनी बेटी भरी महफिल में उसकी खुदाई को ठुकराकर मौत के साए में छलांग लगा दे? नमरूद के महल में परवरिश पाने वाली शहजादी ने जब अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि आग गुलजार बन चुकी है, तो उसके दिल में हक की वो शमा रोशन हुई जिसने उसे दुनिया की तमाम आसाइशों से बेनियाज कर दिया। आइए जानते हैं नमरूद की बेटी के इस ईमान अफरोज वाक़े की हकीकत और वो जज्बाती मंजर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर आग के समंदर में दाखिल हुई। नमरूद की बेटी का इनकलाब। नाजरीन, नमरूद अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था और उसे महल की तमाम तरह आसाइशें मुयस्सर थीं, लेकिन जब उसने अपने बाप के गुरूर को खाक में मिलते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर इत्मीनान से बैठे देखा तो उसकी रूह तड़प उठी। उसने पुकार कर कहा, ए इब्राहिम, आपका रब कितना अजीम है जिसने आग की फितरत बदल दी। नमरूद ये सुनकर साकित रह गया। उसके लिए ये किसी क़यामत से कम न था कि उसके अपने घर से उसकी खुदाई के खिलाफ बगावत बुलंद हो रही हो। रिवायात में आता है कि उस शहजादी ने उसी वक्त कलमा तौहीद पढ़ा और नमरूद के तमाम मजालिम को ठुकराकर अल्लाह की बंदगी कबूल कर ली। माँ की ममता और मौजज़ा। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिनका दिल अपने लख्ते जिगर के लिए तड़प रहा था, जब उन्होंने अपने बेटे को शोलों के दरमियान जिंदा और सलामत देखा तो उनसे रहा न गया। इब्ने असाकर हजरत इकरमा से रिवायत करते हैं कि वालिदा ने पुकारा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, लेकिन आग के शोलों से डरती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अम्मी जान, आप बेखौफ होकर चली आएं, मेरा रब आपको भी सलामत रखेगा। नाजरीन, वो लम्हा कितना अजीब होगा जब एक माँ ने दहकती हुई आग में कदम रखा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ने उन्हें छुआ तक नहीं। वो शोलों के दरमियान से गुजरती हुई अपने बेटे तक पहुंची, उन्हें गले लगाया, बोसा दिया और फिर बखैर आफियत बाहर तशरीफ ले आईं। ये मंजर देखकर नमरूद का जिगर पानी हो गया, लेकिन उसकी आना ने उसे सजदा करने से रोके रखा। आग में गुजारे हुए वो दिन।
حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے گلزار میں 40 سے 50 دن تک قیام پذیر رہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی میں وہ دن سب سے زیادہ خوشگوار اور پرسکون تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اسی حال میں گزر جائے۔ یہ عشق الہی کی وہ انتہا تھی جہاں مادی تکلیفیں راحت میں بدل گئی تھیں۔ لیکن ناظرین، جہاں قدرت اپنے نبی کی حفاظت کر رہی تھی، وہیں کچھ ایسی مخلوقات بھی تھیں جو اس نازک وقت میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے اپنی پھونکوں سے اسے مزید بھڑکانے کی کوشش کی؟ اور آج بھی اسلام میں اس جانور کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نمرود کا انجام کتنا عبرتناک تھا کہ ایک حقیر سے مچھر نے اس کی پوری کائنات کو کیسے الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس ایمان افروز داستان کا آخری اور سب سے اہم حصہ اسی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ جب آگ گلزار بن گئی اور نمرود کی طاقت دھول چاٹنے لگی تو اس وقت کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جاندار تھا جو اپنی بہادری سے بڑھ کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور وہ کون سا بدبخت جاندار تھا جو اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے آگ میں پھونکے مار رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسے مارنے کے لیے اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا بلکہ ایک لنگڑے مچھر کا انتخاب کیوں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں غرور کے ٹوٹنے اور عبرت کے وہ مناظر جو رہتی دنیا تک ایک سبق بن گئے۔ چھپکلی اور مینڈک کا کردار۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں اور احادیث مبارکہ میں اس واقعے کا ایک بہت ہی اہم پہلو ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو زمین کے تمام جانور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ننھے پرندے اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتے اور آگ پر ڈالتے، لیکن سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق چھپکلی وہ واحد جانور تھا جو اپنی پھونکوں سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اسے فاسق موذی قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوتا تھا جس سے وہ چھپکلیاں مارا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ یہ وہی جانور ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکایا تھا۔ دوسری طرف مینڈک جیسے جانوروں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے انہیں مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمرود کا عبرتناک انجام۔ نمرود نے جب دیکھا کہ آگ بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو اس کی سرکشی مزید بڑھ گئی۔ اس نے آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک اونچا مینار بنایا، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نمرود کی عظیم الشان فوج پر مچھروں کا ایک ایسا لشکر مسلط کیا جس نے ان کا گوشت تک کھا لیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ خود نمرود کے لیے اللہ نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا۔ وہ مچھر اس کے نتنے کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اب وہ جبار اور سرکش بادشاہ جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا تڑپنے لگا۔ مچھر جب اس کے دماغ کو کاٹتا تو اسے شدید تکلیف ہوتی۔ اس تکلیف سے نجات کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس کے سر پر جوتے مارے جائیں۔ وہ شخص جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اب اپنے ملازموں کو حکم دیتا کہ میرے سر پر زور زور سے جوتے مارو تاکہ مجھے سکون ملے۔ 400 سال تک وہ اسی ذلت اور خواری کے ساتھ جوتے کھاتا رہا، یہاں تک کہ اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ واصل جہنم ہوا۔ ناظرین، نمرود کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مادی طاقت، تخت و تاج اور مال و دولت کبھی انسان کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے وہ آگ کے شعلوں میں ہو یا نمرود کے دربار میں۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ ایمان اور توکل عطا فرمائے اور ہمیں تکبر و غرور جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس پیغام کو عام کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید دستاویزی اور سبق آموز ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔